سامعین محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے انسانی جان کا تقدس اور اسلام کی تعلیمات، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے آپ ڈپٹی ڈائریکٹر چارٹ منہاج یونیورسٹی ہیں، میری مراد ڈاکٹر چودھری منیر حسین صاحب۔ سر یہ بھی بتائیں کہ جو آپ نے تو یہ اسلام کا جو پہلو بتایا کہ اسلام جو ہے وہ تمام انسانی حقوق، اور پھر جو قرآن ہے اس کا موضوع بھی انسان ہے، اور کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے یا ایھا الانسان کہہ کر پکارا ہے۔ اب یہ جو باتیں ہم نوجوان نسل تک پہنچ رہی ہیں، یہ پہنچانے والے آج کے جو دین کے نام لیوا ہیں، جو ممبر و محراب کے خود کو جو مالک سمجھتے ہیں، لیکن جب ان کی زبان دیکھی جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ سانحہ جڑا والا دیکھ لیں، سیالکوٹ کا سانحہ دیکھ لیں کہ دوسرے جو اسلام نے مسلمان سے زیادہ غیر مسلم جو ہے ان کے حقوق کی بھی بہت زیادہ تاکید سے بات کی ہے، لیکن جب عملی طور پر دیکھا جاتا ہے تو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بتائیں۔ اس میں میرے خیال میں جو سب سے زیادہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہے وہ علماء کرام کی اسلامی تعلیمات کا جو وہ کہہ لیں کہ ڈائریکشن یا ان کے بتانے کا جو انداز ہے نا وہ کریکٹ نہیں۔ ٹھیک، اس میں سب سے دیکھیں جو اہم جو بات وہ یہ ہوگی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی وائلیشن کا حکم نہیں دیا کسی بھی حالت میں۔ ٹھیک، جنگ کے دوران کتنی مصیبت آئی، کہہ لیں کہ غزوہ خندق کے آپ دیکھیں تقریباً 27 ڈیز محاصرہ رہا، ٹھیک، پھر بھی وائلیشن کا حکم نہیں دیا۔ نہیں ہوا۔ اب اس طرح باقی مواقع پہ دیکھ لیں، اینڈ پہ اگر ہم بات کو یہ ختم کریں اس کہہ لیں کہ موضوع کو، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں تقریم انسانیت کا ہی پہلو ہے جو اجاگر کیا گیا۔ ٹھیک، اگر آپ اس کی وائلیشن کی کوئی بات کرے گا، جیسے آپ نے کہا آج کے دور میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ دینی تعلیمات کے خلاف ہے۔ غیر مسلم آپ خود اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ چیزیں پتہ چلے گی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آتا، وہ کہتے کہ اگر ہم دین قبول کر لیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو وہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے مسجد نبوی میں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کی خدمت کرتے۔ ٹھیک، پھر وہ کہہ لیں کہ دوسرے دن جا کے مشورہ کرتے۔ اب جتنی ڈیوریشن انہوں نے مسجد نبوی میں گزاری، صحابہ کرام نے خدمت کی، اتنی دیر تو وہ مسلمان نہیں تھے۔ یقیناً۔ تو اب اس سے اندازہ کر لیں کہ غیر مسلموں کی اتنی تکریم ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، کسی کو حاجت ہوئی تو اس نے پیشاب کھڑے ہو کے کرنا شروع کر دیا مسجد۔ ٹھیک، اور مسجد نبوی میں؟ ہاں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، وہاں پر تو پھر صحابہ نے تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ نہیں، کچھ صحابہ نے یہ کوشش کرنے کی کہہ لیں کہ ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا کہ اس کو ہے بعد میں پانی بہا دیں۔ مطلب ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ کسی طرح کی تکلیف نہ دی جائے۔ اب اس کا دوسرا پہلو جو ہے، علماء کرام جو بات کرتے ہیں کہ وہ ہم پہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں کفار جیسے فلسطین یا باقی، اس کا وے دوسرا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، آپ اسلامی ممالک کو اکٹھا کریں، اپنی خود ترقی کریں اور اپنے آپ کو سٹرونگ کریں۔ جی، یہ وہی کمزوریاں ہماری سامنے آ رہی ہیں جو آج سے ہم نے 30 سال 35 سال پہلے جو سستی کی ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ابھی جو سستی کر رہے ہیں وہ آنے والی نسلیں اس کو فیس کریں گی۔ تو لہٰذا اب ہم جس پوزیشن میں ہیں ابھی، اسلام کو بدنام کرنے کی بجائے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ایسے اقدامات کریں جس سے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور جرأت سے بات کر سکیں۔ جب تک ہمارے اندر جرأت اور ہمارے اندر کہہ لیں کہ اسٹیبل خود نہیں ہوں گے تو ہم کسی کی ہیلپ کیوں کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ سر آپ کا۔ تو ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو انسانی جان کا تقدس اور جو اسلامی تعلیمات تھی آج ہمیں سر نے بتائی۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کے ساتھ اگلے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔